بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جی ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے ایس 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 اسٹڈی کا جو نیکسٹ لیکچر ہے جی، فیکٹر لیڈنگ ٹو مسلم سیپریشن ان انڈین سب کانٹیننٹ، کہ وہ کون سے فیکٹر تھے جو کہ مسلمانوں کو ہندو سے الگ کرنے کے یا اس انڈو پاک کے اندر جو ہیں دو ڈفرینٹ کنٹری کی کریشن کا باعث بنے، وہ کون سے فیکٹر تھے۔ یہ جو آپ کا جو آج کا یہ تھرڈ لیکچر ہے جی ایس ایس اسٹڈی کا، جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سے کئی سارے فیکٹر تھے، بے شمار فیکٹر تھے، اس میں سوشل بھی فیکٹر تھے، ایکالوجیکل فیکٹر بھی تھے، اکانومک تھے، ایجوکیشنل فیکٹر تھے، ڈفرینٹ فیکٹر تھے جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم ان کو جو کہ باعث بنے یا جن باتوں نے مسلمانوں کو فورس کیا کہ وہ الٹیمیٹلی ایک اپنا الگ وطن بنائیں جو کہ آج پاکستان ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو فرق تھا جی، جو پہلا ڈفرینس تھا وہ تھا جی ریلیجیس ڈفرینس۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ڈفرینٹ ریلیجن ہیں، ہندو ایک ڈفرینٹ ریلیجن ہے اور اسلام ایک ڈفرینٹ ریلیجن ہے، اور مسلم جو ہے مسلم جو ہیں کلمہ طیبہ پہ توحید پہ بلیو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آج وہ بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ جبکہ جو ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ہولی بک جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور زندگی کے متعلق ایک بڑی اچھی اپروچ جو دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندو جو ہیں وہ ہندو آپ کو پتہ ہے کہ جی تقریباً 330 گارڈ پہ ملٹیپل گارڈ پہ بلونگ کرتے ہیں، ہر کام کے لیے ایک گارڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہندو سوسائٹی کے اندر کاسٹ سسٹم ہے، ہمارے اندر کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر بندہ اللہ کی نگاہ میں ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک ہے اور وہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہندو سسٹم کے اندر ہندو کاسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ڈفرینٹ کلاسز کے اندر، جس میں برہمن سب سے اوپر ہیں، پرائسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کشتریز ہیں، یہ واریر اور رولرز ہوتے ہیں، اور ویاس اور یہ اسکلڈ ٹریڈر مرچنٹ، یہ چھوٹے آفیشیل جو ہیں کلرک وغیرہ جیسے، اور شودراز یہ انسکلڈ پرسن ہے جیسے فارمر وغیرہ جو ہیں، اور پرایاز یا ہریجانس، اور یہ جو ہیں آؤٹ کاسٹ ہیں یا ان ٹچیبل ہیں، یعنی کہ خدا کے بیٹے بھی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کے ان کے ہندو سسٹم کے اندر، ہندو سوسائٹی کے اندر کاسٹ پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ دونوں ریلیجن ڈفرینٹ ہیں تو یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ڈفرینس تھا جو کہ ان کی سپریشن کا، دو کنٹری کی فارمیشن کا، یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے کا بات تھا۔ دوسرا تھا ہندو نیشنلزم۔ دوسری جو ریزن تھی، سب سے بڑا فیکٹر تھا مسلمانوں کو سیپریٹ کرنے کا ہندوؤں سے، تو وہ یہ تھا کہ جیسے ہی 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اور جنگ آزادی کے فوراً بعد کیا ہوا کہ مسلم جو ہیں کہ مسلمانوں نے اس وقت جو ہے اس کے ساتھ انگریز کا جو تھا اس کے ساتھ جو ہے جو بالکل ہی کولیبوریشن نہیں کیا، اور وہ جو اس وقت جو ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے ہندو نے اس وقت جو ہے انگلش لینگویج سیکھی، انگلش کلچر سیکھا، اور الٹیمیٹلی دے ٹائڈ اپ ود دا انگلش جو پیپل یا انگلش رولر جو تھے اس وقت کے انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر۔ تو کیا ہوا، جیسے ہی وہ ہندو جو ہیں ٹاپ پوزیشن پہ آ گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو ہر لیول کے اوپر جو ہیں ان کو، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہیں، ہر ایک چیز سے دور رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا ہندوز کو، تو وہ کوشش کرتے تھے ٹارچر کرنے کی، کلنگ کرنے کی، ریپ کرنے کی جو مسلم وومن کی، اور جہاں تک پاسبل ہو سکتا تھا وہ کریمنل ایکٹیویٹیز کو ہوا دیتے تھے، تاکہ جو ہیں یہ جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں یہ خراب سے خراب ہوں انڈیا کے اندر، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو یہاں پہ جو انگریز ہے اسٹیبلش ہو سکے۔ تو وہ آئے روز مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی جو ہیں دہاتے تھے، اور اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی، جو انگریز رولر تھا، رولر کے بعد جو مین باڈی تھی، جو مین جابس کے اندر کی پوزیشن پہ تھے، وہ اس وقت انڈین تھے، انڈین میں سے اسپیشلی ہندوز تھے، اور ہندو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کسی پوزیشن پہ آئے یا ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے، وہ ڈیفینیٹلی اس کو
تنگ کرنے کی، ٹارچر کرنے کی پوزیشن میں ہر وقت رہتے تھے. اس لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک الگ سے اپنا وطن بنائیں اور الگ ایک ملک حاصل کر سکیں. تو دوسری ریزن جو تھی مسلم سیپریشن کی، دیٹس واز دا ہندو نیشنلزم. تھرڈ ریزن واز دا کلچر ڈفرینس. تو کلچر ڈفرینس جو ہے ہمارا اور جو ہندو کلچرزم ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہندو کلچر ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ تو وہ ان کا سیلف بلڈ کلچر ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ جلا دیتے ہیں اور آگ میں جلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید غائب ہو گئے. اس کے علاوہ وہ گائے ہے، جیسے وہ گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکرڈ اینیمل سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بتوں کی پوجا وغیرہ پاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کاسٹ سسٹم ہے، جبکہ مسلمانوں میں اس کے شادی کے سسٹم بھی ہے، وہ دیکھیں وہ پھیرے سے لیتے ہیں، ہمارے ہر چیز ان سے مختلف ہے، جبکہ ایسی کوئی چیز جو ہے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو مسلمان جو ہیں ایک جو ہے اسلامک کلچر ہے، جو کہ ایک ڈیولپ کلچر ہے. یہ اپنے مردے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو دفن کرتے ہیں، اور جو گائے کو وہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اس کو ہندو جو ہے اس کو سیکریٹ اینیمل سمجھتے ہیں، اس کو کبھی بھی ذبح نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہے یہ پوجا پاٹ میں ہے کوئی مسلمان نہیں کرتا، آلدو کہ وہ پریئر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم بھی نہیں ہے، سارے کے سارے برابر سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہیں بالکل اپوزٹ دو کلچر تھے انڈیا میں اس وقت جو ہیں جب جنگ آزادی کے بعد. جنگ آزادی کے بعد سے مگر جو ہے کہ پہلے جب مسلمان رولر تھے مغل دور تک، تو اس وقت جب تک تو تھا کہ مسلمانوں کے انڈر تھے وہ ہندوز، تو اس وجہ سے اتنے پرابلم نہیں تھی. اب کیا تھے کہ مسلمان ہندوؤں کے انڈر آ گئے تھے، یعنی کہ ایک ایز اے مینورٹی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے. اور مینورٹی ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ پھر دوسرا ان کے اندر کلچرل ڈفرینس ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری مسلمانوں کی جو ہندو سے میچ کرتی ہو. تو اس وجہ سے ہم کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہیں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. تو یہی کلچرل ڈفرینس ہم کو جو سیپریشن کی طرف لے کے گیا فرام ہندو سوسائٹی سے. تو اس کے بعد جو ہیں سوشل ڈفرینسز. سوشل ڈفرینسز جو ہیں سوشل ڈفرینسز بھی ہمارے بہت زیادہ تھے ہماری سوسائٹی کے. جیسے جو ہیں ان میں سے کچھ چند ایک ڈفرینسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سے سب سے بڑا ڈفرینس جو ہے وہ فوڈ کا ہے کہ ہم جو ہے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں. گوشت اسپیشلی گائے کا، بیف، جس کو پسند کرتے ہیں لوگ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے. جبکہ یہ جو ہیں یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے اس سے، اور گوشت سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں ہندو کلچر کے اندر. جبکہ مسلمان جو ہے یہ تو خوشی سے گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلودنگ آپ دیکھیں جی، ہمارا سفید پگڑی، وائٹ کپڑے، اس طرح کے سم تھنگ کپڑے جو ہیں، یہ ڈریسنگ جو ہے ہماری بالکل ڈفرینٹ ہے. جبکہ آپ ہندو ڈریسنگ دیکھیں تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہ یلو کلر کے کپڑے، گارڈ کی طرح کے، وہ ہاتھ سے جوڑنے، یہ وہ. اس کے علاوہ ورڈز آپ ہندی کے ورڈ لے لیں اور اردو کے ورڈ لے لیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا کیا چیزیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ نمستے، اور ہم جو ہیں جزاک اللہ اور اللہ، الحمدللہ، جیسے ہمیں عربک کے ورڈ جو ہیں ہمیں نسل در نسل ملے، تو ہمارے ورڈز بھی ڈفرینٹ ہیں. اور جو ہے سلام کرنے کا طریقہ ان کا ڈفرینٹ ہے، ہمارا ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ گریٹنگس، کسی کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں، کسی کو ویلکم کہہ رہے ہیں، کسی کو فیئر ویل دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی جو ہیں گریٹنگ جو آداب ہوتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے طریقے اور ہیں شکریہ ادا کرنے کے، یا کسی کے ان کے اور ہیں. میرج سٹائل ڈفرینٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہم کبھی بھی ایک جو ہے مسلمان اپنی بیٹی کی شادی جو ہے کسی ہندو کے ساتھ نہیں کرتا، نہ کبھی ہندو اپنی جو ود آؤٹ کنورٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کے ساتھ، کوئی مسلمان کسی جو ہیں غیر مسلم کے ساتھ شادی، اسپیشلی ہندو کے ساتھ ہمیں الاؤ ہی نہیں، ہمارا مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا. ہمیں جو ہے الاؤ ہے صرف جو ہیں وہ جو اہل کتاب ہے. تو یہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے ہندو، تو اس وجہ سے جو ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جو ہیں میرج تک نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارے جو سمبل ہیں، جو نشان ہیں، وہ اسلامک نشان ہیں، قرآن پاک کے نشان ہیں، قرآن پاک کے ورڈز ہیں، قرآن پاک کے سگنل ہیں. جبکہ ان کے دیکھیں جی تو وہ ڈفرینٹ ہیں. خدا، ان کے جو ڈفرینٹ گاڈز ہیں، ان کی شکلیں، ان میں ان کے سمبلز میں، تو ہمارے سمبل ان سے انٹائرلی ڈفرینٹس ہیں،
ٹھیک ہے. تو ہر چیز لے لیں تو اس طرح سوشل ڈفرینسز بھی ہیں مسلمانوں کو سیپریٹ کرنے کا باعث بنا. اور یہ ایک ریزن جو ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی اس سوسائٹی کے ساتھ جو ہندو کلچر کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کرتے تھے، نہ کبھی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن تھی، یہ ایک چوتھی ریزن تھی. اس کے علاوہ پانچویں ریزن اکنامک جو ڈفرینسز. تو 1857 کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی مسلمان اکانومی کرش ہو گئی، پہلے تو مسلمان لیڈر تھے اس وقت کے، 1000 سال تک لیڈر رہے، مگر جیسے ہی 1857 کی جو ہوئی تو اس وقت جو ہیں جو انگریز نے یہی سمجھا کہ جی یہ اس وقت کے جو مین جو جن کو ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے یہ تو مسلمان تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ہم نے جو ہندوز جو تھے، ہندو بہت چلاک ہے اس وقت، اس نے جو ہے فوری اس کے ساتھ کولیشن کریٹ کی. جو انگلش رولر تھا اس وقت کا، اس وقت کے ساتھ کولیشن کریٹ کی، انگلش کلچر کو سیکھا، انگلش لینگویج سیکھی اور ایزیلی وہ اڈاپٹ ہو گئے. اور وہ انہوں نے ان کی جو ریلیشن شپ اچھے ہو گئے جو مسلم کا. اور پھر جیسے ہی جتنی جابس تھیں، جو جتنے بھی پوزیشن تھی اس وقت کی، جابس تھی، کی پوزیشن تھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے لوگ ہندو فائز ہو گئے. جب ہندو فائز ہو گئے تو انہوں نے مزید کیا کیا کہ وہ گورنمنٹ اور اسٹیٹس کو جو فیسلٹیز تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مزید جو ہے ان کے لیے جو اکانومی تھی یا جو پیسہ کمانے کی، روزگار کمانے کے جو اپرچونیٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ختم کر دی. اس کے علاوہ جو یہ ہوتا تھا کہ جو ہندو جب کی پوزیشن پہ آ گئے تو انہوں نے جتنی مسلمانوں کی پراپرٹیز تھیں، جو ان کے گھر بار تھے، کبھی ان کو جلا دیتے تھے، کبھی جو ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ ان سے کنفیسکیٹ کر لیتے، ان کو خود بخود قبضہ کر لیتے تھے. تو اس طرح جو ہے اکانومک ریسورسز کو مینوپلائز تھے، یعنی کہ اس وقت جو منوپلی تھی ہندوؤں کی. اور جو اور وہ اپرچونیٹی ان کو کس نے دی ہوئی تھی؟ وہ برٹش جو گورنمنٹ تھی، برٹش رولر تھے اس وقت کے. جبکہ مسلمان جو تھے انہوں نے آن دا ادر ہینڈ کیا ہے کہ وہ جو انگلش لینگویج کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، انگلش لینگویج نہیں سیکھی. اور جب نہیں سیکھی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے جو کلچرل ڈفرینسز تھے برٹش کے اور رولرز کے اور مسلمانوں کے، وہ بڑھتے گئے. تو اس ڈفرینسز کو ہی کم کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پرسویڈ کیا، ان کو قائل کیا کہ یار وہ انگلش سیکھیں، وہ انگلش کلچر سیکھیں گے، انگلش کلچر سیکھیں گے، انگلش لینگویج سیکھیں گے تو وہ ان سے ڈیفینیٹلی جو ہیں جو بیچ میں گیپ ہے جو انگلش رولر کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، وہ گیپ کم سے کم ہوگا. جب کم سے کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہیں گورنمنٹس کے اندر اسے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں ان کو ریپریزنٹیشن ملے گی، جو جابز ہیں ان کو ان میں رول ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہوں گے تبھی جب جو ہیں ان کے جو اکانومی بہتر ہوگی، یعنی کہ روزگار کمانے کے مواقع ہوں گے جب جو ہیں وہ ان کے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس وقت سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ نے لڑائی جھگڑے والی پالیٹکس نہیں کرنی، بلکہ آپ نے فرینڈ شپ والی ریلیشن کا، تاکہ ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ٹھیک ہوں گے. اگر ٹھیک ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کی پوزیشن پہ آپ کو بھی لے کے آئیں گے، آپ کو جابس کے مواقع بھی دیں گے. اگر آپ لڑائی جھگڑے والی سیاست کریں گے تو وہ آپ کو ہر ایک پوزیشن سے دور رکھیں گے. تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ یہ جتنا ڈفرینسز کم ہو سکے. تو اس لیے کہ اس وقت جو کئی سارے مسلمان تھے انہوں نے سیکھی بھی انگلش، اس کلچر کو اڈاپٹ بھی کیا، جو جس میں ہمارے ٹاپ لیڈر جو تھے، جو اس میں سر سید احمد خان بھی تھے، پھر جو ہیں قائد اعظم علامہ اقبال اور بڑی ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے سیکھا اور جا کے انگلینڈ اور ایسے ملکوں سے تعلیم حاصل کی اور پھر واپس آ کے جو ہیں پالیٹکس میں وہ اس وقت کی بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی یا لیڈر تھے اس وقت کے مسلمانوں کے، جنہوں نے جو مسلم لیگ ڈیولپ کی، پھر اس کے تھرو ہی ایک الگ وطن لیا. اس طرح جو ہیں جو سسٹمز ہیں، تو اس طرح ہمیں اگر ویسے ڈفرینسز لے رہے ہیں تو بڑے سارے پھر بھی ڈفرینس ہے جی کہ ہماری اکانومی اسلام کا ایک سسٹم ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، جبکہ ہندوازم میں ایسا کوئی بیلنس نہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہندو زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، عشر زکوٰۃ والا کوئی سسٹم نہیں ہے ہندو میں. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا ہے جو ہم انٹرسٹ سود سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے، جبکہ وہ جو ہیں ہندو جو ہیں وہ سود لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہیں اکانومک ڈفرینس بھی ہیں.
اکانومی کے لحاظ سے بھی اس وقت بھی اور آج بھی دیکھیں تو ہمارے زمین آسمان کا فرق ہے، جو کہ اکانومک ڈفرینس پائے جاتے تھے اس وقت جو اکانومک ڈفرینسز تھے وہ بھی مسلمانوں کو ایک سیپریٹ کنٹری کے لیے کوشش کرنے پہ انہوں نے مجبور کیا، یہ اکنامک ڈفرینس نے بھی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتی ہے جی فریڈم یہ تھی کہ جیسے ہی ورلڈ وار 2 لگی تو پہلے تو جو ہے انگلش رولر کا جو لوگ تھے وہ قابض تھے انگلینڈ پر، ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا انڈیا سے، ٹھیک ہے، مگر جیسے ورلڈ وار 2 لگی تو جو انگلینڈ اور یو کے اور یہ جو ہے کرائسس میں اندر آ گئے، جو برٹش رولر تھا اس وقت کرائسس میں آ گئے، ایون کہ اپنا کنٹری بچانا مشکل ہو گیا۔ تو اس وقت پھر اس نے اس وقت کے جو لوگوں کو، جو اس وقت کے ٹاپ لیڈر تھے، مسلم لیڈر تھے یا ہندو لیڈر تھے، اس نے اس وقت وعدہ کیا کہ جی اگر یہ جنگ ہم جیت گئے، ہم ہماری مدد کریں، ہماری ہیلپ آؤٹ کریں ود سولجر، ود ہر چیز کے ساتھ، ود پیسے کے ساتھ ہماری مدد کریں۔ تو اس کے مقابلے میں اس وقت جو ہندو تھے ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور انڈیا پورے انڈیا پہ، پورا انڈین سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر دیا۔ اور اس وقت ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم کوئی ڈفرینٹ قوم نہیں ہے، ہم ایک ہی قوم ہے، مسلمان جو ہیں اور ہندو جو ہیں ایک ہی قوم ہے، ہم میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ مگر اس وقت جو مسلم لیڈر تھے انہوں نے یہ سر سید احمد خان سے، سر سید احمد خان نے 2 نیشن تھیوری دے دی تھی، تو وہی انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ کبھی بھی ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے، تو ہم ایک قوم نہیں ہیں، تو ہم 2 قومیں ہیں۔ مسلم ایک الگ قوم ہے، اس کی ہر چیز، اکانومی، ایجوکیشن جو ہیں، ریلیجن، سوشل، کلچرل ویلیو ڈفرینٹ ہے، مگر جو ہیں تو اس وقت جو ہیں، اس وقت جو ہمارے ٹاپ لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح یا جو ہیں علامہ اقبال اور بڑے سارے لیڈر تھے جو کہ اب ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں، تو وہ اس وقت انہوں نے جہاں تھے ایک سیپریٹ ڈیمانڈ رکھی جو برٹش کے سامنے، کہ اگر آپ نے جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا ہم آپ کی مدد کریں گے تو اسی شرط پہ کہ آپ ہمیں بھی ریپریزنٹیشن دیں، کہ ہمیں جو ہے الیکشن کروائیں اور الیکشن میں ہمیں بھی ریپریزنٹیشن دیں۔ اور جب الیکشن ہونے والے تھے تو پھر آپ جو ہسٹری کے اندر داستانیں سنیں یا اس وقت کی آپ موویز دیکھیں، جیسے جناح مووی تھی، تو اس کے اندر دیکھیں تو انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک رہنما میں ٹرکوں پہ، بسوں پہ، سائیکلوں پہ موو کر کے ایک مسلمان کو کوشش کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ مسلمانوں کے حق میں ووٹ دیں تاکہ یہ ہم الگ وطن حاصل کر سکیں۔ اور اس وقت جو ہے جو وقت کے ٹاپ لیڈر تھے انہوں نے مذہب کو بھی یوز کرنے کی، جب آپ مذہب یوز کریں گے تو پھر ہر بندہ جان دینے تک بھی تیار ہو جائے گا۔ تو اس وقت پاکستان کا مطلب کیا تھا، یہ اس وقت کا جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ پاکستان حاصل کریں گے۔ اور اب جو ہے اگر ایک موقع ہے کہ جیسے ہی برٹش یہاں سے نکلے تو ہمارا مسلمانوں کو ایک الگ وطن ہو، الگ ملک ہو، تو اب ہم آزادی حاصل کر لیں۔ اب اگر ہم نے آزادی حاصل نہ کی تو ہم یہ انڈین جو ایک میجورٹی ہے ان کے ہاتھوں پھنس جائیں گے، ہندوز کے آگے پھنس جائیں گے اور پھر کبھی بھی ہم آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ اور جیسے ہی برٹش یہاں سے چلا گیا تو پھر انہوں نے میسو کلنگ کر کے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یوم آزادی کے دنوں میں ہوئی تو انہوں نے میسو کلنگ ہوئی، جب مائگریشن ہوئی تو اس وقت میسو کلنگ ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے یہی انہوں نے سوچا کہ جب برٹش چلا گیا تو یہ تھوڑا بہت جو ان کو خوف ہے، رول کا، قانون کا خوف ہے، تو یہ ہندوؤں کو تو وہ بھی چلا جائے گا، پھر تو یہ ہمیں بے دریغ ماریں گے اور ہم جو ہیں اس وقت کے ان کے لیے جو ہیں جانوروں سے بھی کم بدتر ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی کوشش کرنی چاہیے اور ابھی جو ہے ان کے لیے سیپریشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے اس وقت کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آزادی حاصل کرنا تھا ان ہندوؤں سے۔ ادروائز انہیں پتہ تھا کہ جس پوزیشن پہ ہم ہیں، جتنے ہماری پاپولیشن ہے، مائنورٹی میں ہے، کبھی بھی ہندوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کبھی بھی جیسے کہ آپ آج کل دیکھ لیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، مگر آپ دیکھیں آئے روز آپ سنتے ہیں کہ جی آگ لگا دی، اتنے ہندوؤں نے بندے کو پکڑ کے مار دیا، اس کے بعد گوشت دیکھا اس کو ذبح کر دیا، ڈنڈے مار مار کے، عورتوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہیں وہ ریپ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ان کی پولیس ساتھ میں شامل ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ابھی بابری مسجد شہید ہوئے، آج اس کے جو ہیں 32 لوگ جو ہیں جو مجرم قرار دیے گئے تھے وہ عدالت نے چھوڑ بھی دی،
यही है कि कानून ही नहीं है ना, क्योंकि वो कानून जो है वो उस मेजोरिटी के लिए है जो उस कंट्री के अंदर रहती है, मिनॉरिटी के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है उस वक़्त मुसलमानों का एक बड़ा मुतालबा ये था। इसके अलावा मुसलमानों की ये भी कोशिश थी कि आप देखेंगे कि हम जब जो है हमें बेदरे कत्ल कर रहे हैं, जब इनको मौका मिलता है हमें टॉर्चर कर रहे हैं, तो अगर हमारा अलग वतन हो गया, अभी हमने कोशिश कर ली, तो फिर जो है हम अलग रह सकेंगे, अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल कर सकेंगे, ठीक है। और जो हमारा अपना मुल्क होगा उसमें मुसलमान रूलर होंगे, मुसलमान आगे जॉब्स पे होंगे, तो हर मुसलमानों की हर चीज़ अलग होगी हिंदुओं से, तो या दूसरी कौमें, तो उस वक़्त जो है और हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ जो है शान और शौकत के साथ अपने आप को दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकेंगे, दुनिया में हमारा नाम होगा। तो ये इस मकसद, ये भी एक मकसद था कि ये हम एक जानवरों की तरह नहीं रह सकते, कि अगर हम इसी तरह रहे और इकट्ठा ही हमने हिंदुओं के साथ मुतालबा किया या इस वक़्त हमने आवाज़ ना उठाई कि हमें अलग वतन चाहिए हिंदुओं से, तो फिर क्या होगा कि ये हिंदू तो इस वक्त एक ही नारा लगाया हुआ है कि हमारा जो इंडिया आज़ाद करो और एक ही मुल्क है हमारा, इसमें हम अलग नहीं है, हम अलग कौमें नहीं है। मगर आपने ये पीछे जितने डिफरेंसेस पढ़े, किसी आप एक डिफरेंस में कह दें कि एक बात भी हमारी जो हिंदू से मिलती है, एक बात भी नहीं मिलती। तो इसलिए जो था उस वक़्त की ये ज़रूरत बन गया था कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ आपने दुनिया में जीना है, तो फिर आपको अलग वतन चाहिए। तो अलग वतन जो है वो उस वक़्त मुसलमानों का एहसास होगा। जिनको एहसास नहीं हुआ उस वक़्त, कई सारे मुसलमान थे जिन्होंने उस वक़्त जो है ना तो मुस्लिम लीग को जॉइन किया, ना ही मुस्लिम रिपब्लिक जो थे लीडर्स थे उनकी आवाज़ पे आवाज़ उठाई। वो उनकी कोशिश ये थी कि हम मुसलमान हैं, पहले भी रह रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, हमारी ज़मीनें भी हैं, जायदादें भी हैं, कारोबार भी हैं, हर चीज़ है। तो वो इंडिया में ही रह गए। मगर आज देखें कि जब काफ़ी साल गुजर गए हैं, जब जब से पाकिस्तान बने, तो ना उनकी इज्जतें महफूज, ना उनकी जायदादें महफूज, ना उनकी कोई चीज़ महफूज नहीं है, ना उनका जो है जॉब में, तो वो एक अबतर कंडीशन गुजार रहे हैं। वो उनकी पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, इंडिया में मुसलमान हैं, मगर उनकी सूरत हाल बहुत बुरी है। जो वो सोचते हैं कि शायद हम, आज वो सोचते हैं कि शायद हमने उस वक़्त मुसलमानों का साथ दिया होता और आज शायद एक बड़ा पाकिस्तान होता और शायद हम कोई आज़ाद हवा में सांस ले रहे थे। मगर आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? वो आज मतहत हैं, मिनॉरिटी में हैं और आज वो हिंदू से वो छुटकारा भी नहीं पा सकते। तो ये जो है नेक्स्ट है एजुकेशनल डिफरेंसेस। एजुकेशनल बड़े सारे जो हैं, जहाँ पे दूसरे डिफरेंसेस पाए जाते हैं वहाँ पे एजुकेशनल डिफरेंसेस भी था। कि जैसे ही मैंने बताया कि जंग आज़ादी हुई 1857 की, तो 1857 की जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद जो है हिंदू क्या हुए, उन्होंने इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश कल्चर सीख लिया और जो की पोजीशन पे उस वक़्त आ गए। मगर मुसलमान उस वक़्त जो है नफ़रत की वजह से जो है, क्योंकि हज़ार साल इन्होंने हुक्मरानी की हुई थी, कभी जो है जो कम तर पोजीशन देखी ही नहीं हुई थी, टी टॉप पोजीशन पे थे, टॉप जो उस वक़्त की जॉब्स थी उनमें थे। इस वक़्त जो है उनको उनको गवारा ही ना हुआ कि हम किस तरह इनकी ज़बान सीख लें। तो इस वक़्त से जो है उन्होंने इंग्लिश से दूर नहीं सीखे, प्लस हमारे जो मुल्ला हज़रात थे, कई सारे उलमा थे, उस वक़्त उन्होंने फतवे लगा दिए, जो सीखेगा वो काफ़िर हो जाएगा। तो कई सारे जो अनपढ़ लोग या जो लोगों को उन्होंने एजुकेशन से, इंग्लिश एजुकेशन से दूर रखा। तो जब दूर रखा तो डेफिनेटली मुसलमान बहुत पीछे चले गए, वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर सके। जब मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर सके तो ना वो जॉब्स में थे, ना वो की पोजीशन पे थे, ना उनके ब्रिटिश रूलर के साथ जो थे, तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने उनको, सोसाइटी ने हर जगह पे इग्नोर किया। तो जब इग्नोर किया तो फिर डेफिनेटली वो अबतर कंडीशन में चले गए। जब एक थे हिंदूज है, जैसे ही उन्होंने देखा कि जंग आज़ादी ख़त्म हुई, तो अब जो है गवर्नमेंट के ऊपर चंद एक रूलर जो है वो बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाकी तो चलानी तो हम नहीं है। तो उस वक्त हिंदुओं ने इंग्लिश एजुकेशन, जल्दी से इंग्लिश एजुकेशन सीखी और वो अडॉप्ट हो गए और जो है
وہ انہوں نے جو ہے انگلش سوسائٹی کو سیکھا سمجھا اور الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے سوشل اسٹیٹس حاصل کر لیا، بیسٹ سوشل اسٹیٹس حاصل کر لیا، کس کی وجہ سے؟ ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ۔ ماڈرن ایجوکیشن اس وقت کیا تھی؟ انگلش لینگویج تھی، کہ جو انگلش سیکھتا تھا وہ انگلینڈ بھی جاتا تھا، انگلینڈ، اور اس وقت جو ہے انگریزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا، بول سکتا تھا، ان کے کام آ سکتا تھا، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے یوزفل تھا۔ تو جو بندہ جس کو انگلش ہی نہیں آتی، جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا، اپنی بات ہی نہیں ان سے تک پہنچا سکتا، تو وہ ان کے لیے ڈیفینیٹلی کبھی بھی یوزفل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے ایک بڑا ڈفرینس جو تھا وہ ایجوکیشن کا ڈفرینس بھی تھا۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل ڈفرینسز۔ تو پولیٹیکل ڈفرینس بھی تھے پولیٹکس میں، جو ہے میں نے بتایا کہ جو انہوں نے مختلف جب سے سر سید احمد خان جو ہے وہ جنگ آزادی اسی کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد سے اس نے جیسے جنگ آزادی ختم ہو تو اس نے یہ کوشش کی کہ مسلمان ہندوؤں کو اکٹھا کیا جا سکے، تاکہ، مگر جو ہے الٹیمیٹلی اس نے یہ سمجھ لیا، کئی ساری ایسی باتیں ہوئیں، کئی ساری جو ہیں جیسے ہی جو ہیں جنگ آزادی ختم ہوئی، مسلمان جو کے اوپر ڈومیننٹ ہو گئے وہ انڈین، تو جیسے ہی ہندو ڈومیننٹ ہو گئے تو اس نے کئی سارے دیکھیں کہ ہندو تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں، کئی سارے ایسے ایونٹس ہوئے جس نے سر سید احمد خان کو یہ روشناس کرا دیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ تو جب بھلا نہیں چاہ سکتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس نے اس وقت جو پہلا لیڈر تھا جس نے ٹو نیشن تھیوری دی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا الگ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، ہم کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے، جتنا کوشش کر لیں، مگر جب ہندو کو موقع ملے گا، جب وہ کسی پوزیشن پہ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو جو ہے زیر کرنے کی، اس پہ ڈومیننس حاصل کرنے کی، اس کو تباہ و برباد کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگا رہے گا۔ اس طرح کے کئی سارے ایونٹ ہوئے، ان میں سے بہت سارے ایونٹ ہیں، ان میں سے چند ایک ایونٹ یہ 2-3 لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں نے کہا 1867 کے اندر جو بنارسی ہندوؤں نے ایک جو تحریک چلائی تھی ہندی اردو کنٹروورسی کا، یہ اس میں پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس وقت اردو مین لینگویج تھی، جو نیشنل لینگویج تھی انڈیا کی، تو اس وقت جو ہے جب جنگ آزادی کے بعد اب وہ ڈومینیٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بجائے جو ہم اردو جو پرشین لینگویج میں لکھی جاتی ہے اور وہ مین جو لینگویج ہے، قومی لینگویج ہے، اس کو ختم کرایا جائے، اس کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی، اور الٹیمیٹلی ان کا یہ گول تھا تاکہ جو ہندی اسکرپٹ والی جو اردو ہے، جو ہندی ایکچولی جو لکھی جاتی ہے سنسکرٹ اسکرپٹ کے اندر جو ہے اس کو رائج کیا جائے، تاکہ جو ہے مسلمانوں جو 4 لفظ پڑھتے بھی ہیں، جو تھوڑی بہت ایجوکیشن اردو میں حاصل کر بھی رہے ہیں، وہ اس سے بھی وہ جاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تھا اس وقت سر سید احمد خان، اور پھر کئی سارے لیڈر نے بڑی کوشش کی تاکہ اس تقریب کو کیا جا سکے، مگر اس کا بڑا ایفیکٹ پڑا مسلمانوں کی سوسائٹی کے اوپر، مگر پھر بھی وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تاکہ اردو کو کسی حد تک زندہ رکھا۔ اس کے بعد جو تھا کانگریس ایٹیچیوڈ، کہ کانگریس بنی، اس وقت جو برٹش رولر تھے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی، جس کی بنیاد 1985 میں رکھی گئی، اور یہ اس وقت کی پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جی یہ پہلی پارٹی بنی تھی انڈیا کے اندر، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈیا کی ساری کمیونٹی، چاہے سکھ ہیں، وہ برہمن ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سب کو ریپرزینٹ کرے گی۔ مگر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ چونکہ ہندو میجورٹی تھی، اور دوسری کسی بھی قوم کا کسی بھی مذہب کا وہاں پہ بندہ آتا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو اپوز کرتے تھے ہندو، اور وہ مسلمان یا کوئی بھی وہاں پہ دوسری جو کمیونٹی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک بیہیویئر دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس وقت کیا کہ ہمیں تو یہ کبھی بھی پالیٹکس میں نہیں آنے دیں گے، تو کبھی بھی ان کو ریپریزنٹیشن مسلمانوں کو ملی نہیں۔ یہ جو لاسٹ جو 45-46 کے 1945-46 کے اندر الیکشن ہوئے تھے، تب جا کے مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن ملی تھی، وہ بھی پوری انڈیا میں 30 الیکٹوریٹس یعنی کہ 30 سیٹیں ملی تھیں، اور جب وہ 30 سیٹیں ملی تو مسلمانوں نے اتنا زبردست وہاں پہ کمپیٹ کیا کہ 30 کی 30 سیٹیں ون کر لیں جو ان کے لیے مسلمانوں کے لیے ریزرو تھیں۔ اس کے علاوہ 100 آف سیٹس تھیں اور ہندو کے لیے، تب جہاں پہ 30 سیٹ اور جہاں پہ 100 آف سیٹ ہوں تو مسلمان کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بل پاس کرانے، کوئی بھی کام کرانے جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہوگا، تو وہ جب ہندو ووٹ زیادہ دے گا تو ڈیفینیٹلی اس اسمبلی میں
وہی بات سنی جانی ہے، منورٹی کی تو نہیں سنی جانی تھوڑی سیٹوں کی. جس طرح آج کل دیکھیں گورنمنٹ میں جس طرح زیادہ لوگ ہیں تو گورنمنٹ جو چاہتی ہے اپنا بل پاس کرا دیتی ہے، جو قانون پاس کرانا چاہتی ہے کرا لیتی ہے، جبکہ جو اپوزیشن والے ہیں ان کی تھوڑی سی سیٹیں ہیں، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. کیوں؟ وہ ووٹ دیتے ہیں، مقابلہ 50-50 کا ہوتا ہے، ان کے 50% سے جو گورنمنٹ کے ووٹ زیادہ آ جاتے ہیں تو قانون پاس ہو جاتا ہے، جو مرضی کرتے ہیں کر رہے ہیں. تو سیم اس وقت کنڈیشن تھی مسلمانوں کی کانگریس کے اندر. تو اس طرح پہ بڑے سارے مسلمانوں نے پہلے جوائن کیا، علامہ اقبال نے بھی، سر سید احمد خان نے بھی، قائد اعظم نے بھی پہلے کانگریس کو، کہ اس وقت مین پارٹی تھی. پھر الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا جب انہیں احساس ہوا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی دال گلنے والی نہیں ہے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے. جسٹ یہ الیکٹ ہو رہے ہیں مگر سیاست شروع کر رہے ہیں مگر سیاست کے تو الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور پھر مسلم لیگ کو مضبوط بنایا. اور پھر مسلم لیگ نے کہ جو میں نے کہا کہ 1945-46 میں ساری کی ساری سیٹیں ون کی. تو پھر اس وقت جو انگریز کو یہ احساس ہوا کہ اب نہیں ایک قوم نہیں ہے، یہ دو قومیں ہیں. تو جب ہم اب ڈیوائڈ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کو چھوڑنے جا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو دو قوموں میں ڈیوائڈ کر کے جائیں. تو اسی طرح جو ہے ایک اور واقعہ تھا پارٹیشن آف بنگال. یہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا. 1905 کے اندر جب ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو پارٹیشن ہوئی تو کیا ہوا، جو بنگال کا پارٹ آدھا بنگال کا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. تو مسلمانوں کے پاس جو اپرچونیٹی بڑھ گئی کیونکہ وہاں پہ ہندو سارے مسلمان تھے، ہندو ڈومینیٹڈ پارٹ تھا جو مسلمان تھے. یعنی کہ ایک پارٹ جو تھا وہاں پہ مشرقی بنگال کے اندر کیا تھا، جو کہ اس وقت جو آج جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں پہ سارے جو ہیں مسلمان تھے، جبکہ جو ویسٹرن بنگال تھا وہاں پہ سارے ہندو تھے. تو اب جو انگریزوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو مینیج کرنا بہت بڑا صوبہ ہے، اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، تو کیوں نہ اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیں تاکہ اس کو مینیج کرنا آسان ہو جائے. تو جب مینیج کیا تو دیکھا تو مسلمانوں کو ترقی کی کچھ مواقع مل رہے ہیں. تو ہندوؤں نے اس وقت جو ہے ایجیٹیشن جو ہے جلوس نکالنے شروع کر دیے اور جو ہیں اس کے اگینسٹ تحریکیں چلانا شروع کر دیں، احتجاج پہ آ گئے تاکہ جو ہے مسلمانوں کو ترقی کے مواقع یا ان کو کیوں مل رہے ہیں. تو اس وقت الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ مجبور ہو گئی 1911 میں دوبارہ کیا. تو پھر اگین وہ جو مسلمان تھے جو بنگال بنگلہ دیش کا پارٹ جو آج کل بنگلہ دیش کا ہے، وہ اگین ہندوؤں کی ڈومیننس کے اندر آ گئے. تو یہ اس وقت کئی سارے پولیٹیکل ایونٹس، یہ چند ایک ایونٹ ہے، اس کے علاوہ ہزاروں ایونٹ، سینکڑوں ایسے ایونٹ تھے کہ جس میں ہندو کا رول یہ تھا کہ کبھی بھی مسلمان اوپر نہ آئے. اگر مسلمان اوپر آئے گا تو ہمارا مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ریزن بنے جو مسلمانوں کو لگ کر. اس کے علاوہ لینگویج جو تھی اس وقت مسلمانوں کی لینگویج جو تھی اردو تھی، اور وہ دو ڈفرینٹ لینگویج تھی. اور ہندوؤں کی آپ کو پتہ ہے کہ ہندی تھی اور سنسکرت لینگویج میں لکھی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی جو اردو تھی وہ اس وقت پرشین اور اردو لینگویج میں لکھی جاتی ہے، اور جو عربک لینگویج میں جس کو آج بھی ہم لکھ رہے ہیں. تو آج بھی دیکھیں وہ بھی اردو ہی رہے ہیں، جو انڈین ہیں اس کو ہم وہ کہتے ہیں ہندی ہیں مگر اس کا لکھنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری ہر چیز ان سے ڈفرینٹ، ہماری جو رائٹنگس تھیں وہ ڈفرینٹ تھی. وہ اور لکھتے تھے، مسلمان اور لکھتے تھے. پوٹری جو ہے شاعری دیکھیں علامہ اقبال نے اور بڑے سارے جو ہیں غالب نے اور کئی سارے ایسے پوئٹ بڑے گزرے ہیں. تو ان کی شاعری دیکھیں اس میں اور کہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کی تھی. جب کہ آپ ہندو پوئٹری لے لیں اس میں سارے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا کے مسلمانوں پہ ظلم و جبر کرنے کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے آرٹس لے لیں، پینٹنگ لے لیں، میوزک لے لیں، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب یہی الٹیمیٹلی بات تھی کہ جو اس نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ ہماری کوئی چیز تو ہے ہی نہیں سیم، لینگویج تک سیم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لینگویج ہی سیم ہے، باقی چیزیں نہ ہمارا سوشل ویلیو، نہ اکنامک ویلیو، نہ ایجوکیشنل ویلیو، کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو پھر چلیں ہم کہہ لیں کہ ہم اکٹھے رہ لیں گے. تو اس وقت لینگویج بھی ڈفرینٹ تھی. تو یہ بھی ایک ریزن تھی جو. اور سیکنڈ لاسٹ جو کہنے کے لاسٹ ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جی آئیڈیالوجیکل ڈفرینٹ کیا تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جو سوسائٹی تھے اس وقت ہندو اور مسلم دونوں کی لینگویج ڈفرینٹ تھی.
ایون کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ ہے. نہ ہندو اسٹرکٹلی اس وقت الاؤ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے نہ مسلمان کبھی کرتے ہیں نہ اس وقت کرتے ہیں نا ایون کہ آج تک. ایون کہ وہ جو ہیں چاہے وہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ پڑوسی کیوں نہیں ہے تب بھی نہیں کرتے. نہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یا مسلمان جو جیسے کاؤ کے جو ہیں اس کو ایک جانور سمجھتے ہیں گوشت والا گوشت کا ذریعہ جبکہ ہندو ہے اس کو وہ سیکریڈ اینیمل سمجھتا ہے. ایون کہ دیکھیں آج کل مسلمانوں کو کسی کے پاس گوشت ہی دیکھتے ہیں چاہے وہ کسی مرغی کا گوشت ہی کیوں نہ تو وہ بندے کو مار دیتے ہیں ایسے ہی. جو مسلم انڈیا کے اندر کہ جی گائے کا گوشت ہے اس کے اوپر ویسے ہی الزام لگا دیں. اب جو ہیں اس کے علاوہ جو ہیں کئی سارے جو باتیں تھیں چاہے وہ ٹرین کا لے لیں زمین و جائیدادوں کا لے لیں چاہے وہ جابس کا لے لیں تو ہر معاملے میں مسلمان جو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہے جب مسلمان جو تھا مسلمان جو ہیں وہ کئی سارے جو ہیں ہر اس کو سوسائٹی کو انہوں نے عزت دی بلکہ شودرس کو بھی اور کئی سارے شودر جو ہے مسلمان بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو شودروں سے بھی برا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کلاس کے اندر بھی سے برا سمجھتے تھے. تو یہ ایک اکثر نظریاتی فرق بھی تھے جس کی وجہ سے جیسے ہی جنگ آزادی ہوئی اس وقت سے ہی قائصر سید احمد خان نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب پہلے رہے ہیں 1000 سال ہیں تو پہلے 1000 سال کب رہے کہ اس وقت ٹاپ پوزیشن پہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ مسلم گورنمنٹ ہوتی تھی. تو جو مسلم گورنمنٹ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی ہندو مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کرے. تو اب جو ہے گورنمنٹ اوپر برٹش کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر اور برٹش کے بعد جیسے ہی وہ نکلنے والے تھے وہاں سے تو پھر پتا تھا مسلمانوں کو اب ہندوؤں کے انڈر آ جائیں گے. پہلے انگریزوں کے انڈر ہے اب ہندوؤں کے اندر اور جب ہندوؤں کے اندر انڈر آ گئے تو اب تو یہ تو پہلے مقامی ہے اور ان سے ہماری کبھی جان نہیں چھوٹی کی تا قیامت. تو اس لیے جو ہیں ابھی سے ہم الگ وطن کا مطالبہ کر دیں تاکہ الگ وطن ملے اور ریپریزنٹیشن ہو. تو جنہوں نے مسلمانوں نے نہیں کیا آج وہ دیکھ لیں انڈیا میں ہے اور ان کا وہ کیا حال ہے. کوئی چیز ان کی محفوظ نہیں ہے اور وہ آج غلاموں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ کنکلوژن یہی تھا کہ یہی اتنی ساری باتیں تھیں یہی اتنی ساری باتیں جو ہیں جو مسلم اور ہندو کو کی سیپریشن کا باعث بنی. اور اس بات نے اس وقت کے جتنے لیڈر تھے جتنے مسلمان تھے انہوں نے احساس کیا انگلش کلچر کو سیکھا انگلش ایجوکیشن کو سیکھا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ آئے. انہوں نے پالیٹکس میں آئے اور پھر پالیٹکس میں آ کے بھی ان کو احساس ہوا کہ نہیں جی اب جو ہیں مسلمانوں کے لیے الگ سے فائٹ کرنی پڑے گی. اور انہوں نے فائٹ کیا اور جس کے نتیجے میں وہ 2 نیشن تھیوری 2 نیشن تھیوری سے چلا اور چلتے چلتے ہم پاکستان میں پہنچے اور پاکستان الگ وطن حاصل کرنے میں اور آج پاکستان کی وجہ سے ہم جو ہیں آزاد ہیں. ہم جو ہیں اس کی وجہ سے آج ہم جتنی اسلامی تعلیمات ہیں آزاد طور پہ کرتے ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں گے ہم جو ہیں نماز پڑھیں گے ہم جو بھی کریں گے. ہر سیکٹ ہر گروہ جو ہے جیسے اپنی مذہبی آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف جو اس وقت کی جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اس میں سے لیڈر بھی تھے اور اس کے وقت جو لاکھوں لوگ مسلمان اس وقت جو ہیں یہ بھی میں نے لکھا کہ 60 لاکھ لوگ اس وقت جو ہیں 60 لاکھ لوگ اس وقت مرے. جو جب مائگریشن ہو رہے تھے کہ لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ایون کہ جائیدادیں چھوڑ کے جب آئے تو پھر کوئی چیز ان کو رستے میں انہوں نے ان کو ایون کے آنے بھی نہیں دیا رستے میں ہی مار دیتے تھے. اور اس وقت نہریں کی نہریں بھری ہوئی چلتی تھی جو لاشوں کے ساتھ. اور جو ابھی آپ تصویریں پیچھے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بڑی عظیم قربانیاں تھیں. اور ایک کلمے کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا. تو اب یہ ہے کہ اب ہمارا یہ بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پہ اس کی آزاد فضاؤں میں جو سانس لے رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو اوپر سے اوپر پروگریس کرنے میں پاکستان کی کریں نہ کہ اس کو پاکستان کو نیچے لے جانے میں تاکہ یہ خدا نہ سے یہ نہ ہو کہ کل کوئی ہمارے اوپر قابض ہو جائے. تو اللہ جو ہے اس ملک کو تا حیات
قائم رکھے. اور یہی تھا آج کا لیکچر جی. اگر اس کے متعلق کوئی کویشچن ہو تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے، تو گروپ میں پوچھ لیں یا نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو جی. اللہ حافظ.